آئیے ذرا سا نبی کی وفات کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچتے ہیں۔ نبی کا انتقال کب ہوا؟ ربیع الاول کے مہینے۔ عمر کتنی تھی؟ 63 برس۔ مہینہ کون سا؟ ربیع الاول۔ تاریخ کون سی؟ 12 تاریخ۔ دن کون سا؟ سوموار کا دن۔ تھوڑا اور پیچھے چلو، ربیع الاول کے پہلے جب رمضان کا مہینہ آیا، پیارے نبی کی عادت تھی رمضان میں ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو قرآن کا دور کراتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے اور آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔ آخری بار جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اللہ کے پیارے نبی نے جبریل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب آخری رمضان ہے، اب اس کے بعد کوئی رمضان آنے والا نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کا موسم آیا، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں، جس کو میرے ساتھ حج کرنا ہے وہ چل سکتا ہے۔ صحابہ اکرام اپنے نبی کے ساتھ حج کے سفر پہ نکلے۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حج کے اس سفر میں اپنے نبی کے ساتھ ہیں، اور اس حج کے دوران اللہ کے پیارے نبی بار بار اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، او لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی کو نہ پاؤ، ہو سکتا ہے آئندہ سال میرا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں زندہ نہ رہوں۔ آپ نے حج کیا ہے اور حج کے 2.5 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول۔ ذی الحجہ میں آپ نے حج کیا ہے، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال سے پہلے آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، اسلام کا داعی بنا کر، اسلام کا مبلغ بنا کر آپ نے یمن بھیجا تھا۔ آج ہمارا نوجوان دیوالی کا تہوار آتا ہے، بڑے شوق سے مٹھائی کھاتا ہے۔ میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس مسئلے کو چھوڑ دو۔ لیکن آج حالات کیا ہیں؟ آج بہار کے بہت سارے مسلمان دیوالی کا تہوار منا رہے ہیں، ان کے گھروں پر بھی دیے جل رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں سے بھی پٹاخوں کی آواز آ رہی ہے۔ وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمتن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تیرا غیر مسلم بھائی شرک کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے دیوی دیوتا کی عبادت کر رہا ہے۔ تیرا فرض کیا تھا؟ تیرا کرتویہ کیا تھا؟ تیری ڈیوٹی کیا تھی؟ کہ تو توحید سمجھاتا، تو شرک سے منع کرتا، تو بتاتا یہ مہا پاپ ہے، یہ گناہ ہے، اللہ ہی ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اپنے غیر مسلم بھائی کو تو اسلام کی دعوت دیتا، اسلام کی تبلیغ کرتا، مگر تو شوق سے بیٹھ کے مٹھائی کھا رہا ہے، تو اس کے تہوار میں، اس کے شرکیہ کام میں سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ شرک کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا، شرک کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا جائے گا، شرک کو ہمیشہ ریجیکٹ کیا جائے گا، شرک کی ہمیشہ تردید کی جائے گی، شرک کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو یمن اسلام کا داعی بنا کے دیا۔ حضرت معاذ بن جبل اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور اونٹنی کی نکیل اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، ان کو باتیں بتا رہے ہیں۔ باتیں بتاتے ہوئے آپ نے کہا اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ میں آؤ تو تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم آؤ تو اپنے رسول کو نہ پاؤ اور رسول کی جگہ تمہیں رسول کی قبر نظر آئے اور رسول کی قبر کے پاس سے تمہارا گزر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا سننا تھا کہ معاذ بن جبل رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
اے اللہ کے نبی کیا وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ آپ کی جدائی کو سہنا پڑے گا، آپ بھی ہم کو داغ مفارقت دے کے چلے جائیں گے، آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ منظر یاد کر کے حضرت معاذ ابن جبل رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو اللہ کے پیارے نبی نے مدینہ کی طرف اشارہ کیا، مدینہ کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ کان کھول کر کے سن لو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور قیامت کے دن میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، اللہ سے ڈرنے والے بن جانا۔ جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ بشارت آپ نے سنائی۔ میرے بھائیوں، نبی کو احساس تو ہو گیا تھا کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب آپ مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد جب قرآن کی آیت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب قرآن کی یہ چھوٹی سورت نازل ہوئی تو نبی سمجھ گئے کہ اب جب اللہ کا دین مکمل ہو رہا ہے، اللہ کا مشن پورا ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ اب میری موت کا ٹائم قریب آ رہا ہے۔ انہی دنوں میں اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے۔ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں آپ گئے۔ یہ سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی، غالباً سفر کی 27 تاریخ تھی۔ آپ جنازے میں سے واپس آنے لگے، آپ کے سر میں بہت تیز درد ہونے لگا۔ آپ گھر آئے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے آپ کے سر پر پٹی رکھ دی، آپ کو بہت تیز بخار آیا، اور بخار اتنا تیز تھا کہ پٹی کے اوپر سے بھی بخار کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بدھ کا دن تھا، یہ بدھ کا دن تھا، اور سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی۔ یہی سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی کو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر کے کھلایا تھا۔ اس گوشت کا اثر 4 سال کے بعد ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ حضرت عائشہ سے کہتے تھے اے عائشہ، وہ گوشت جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اس کے اندر جو زہر ملا تھا، اس زہر کا اثر میں اپنی اتڑیوں کے اندر پاتا ہوں، اپنے معدے کے اندر پاتا ہوں۔ اس زہر کا اثر آپ نے اپنی باڈی پر محسوس کیا۔ اسی بیماری کی ایام میں ایک دن اللہ کے پیارے نبی خطبہ دیتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں آپ کہتے ہیں ان اللہ خیر عبدا، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے، اپنے ایک بندے کو چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو لے لے، اور چاہے تو میرے پاس آ جا اور اس سے اچھی نعمتیں میں تجھ کو دے دوں۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ ابھی اتنا بیان کیا تھا آپ نے کہ ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگے، اور روتے ہوئے کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی تو ایک کامن بات بتا رہے، ایک عام بات بتا رہے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں اور روتے روتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں؟ مگر ہم کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے کہا اے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے، اس کے مال کا، اس کے ٹائم کا سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے، ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ او لوگو، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا، ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اے لوگو، مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے کھڑکیاں ہیں سب
بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے۔ ابو بکر کا جو دروازہ مسجد میں کھلتا ہے اس کو بند نہ کیا جائے، وہ دروازہ اوپن رہے گا، وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ نبی کے آخری دنوں کی بات ہے۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، بدھ کا دن آیا۔ بدھ کے دن آپ نے صحابہ سے کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جائے۔ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے غسل فرمایا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی اور آپ مسجد میں آئے اور منبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا، اور اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ او لوگو، میرے انصاری صحابہ، میرے انصار صحابہ کے ساتھ تم کبھی غلط سلوک مت کرنا۔ انہم کرشی و عیبتی، یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر کبھی تم امیر بن جانا، مسلمانوں کے ذمہ دار بن جانا، تو انصار صحابہ کرام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہ اگر بھلائی کریں ان کی بھلائی کو قبول کر لینا، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ جمعرات کا دن آیا، نبی نے ظہر پڑھائی، نبی نے عصر پڑھائی، نبی نے مغرب پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ عشاء کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، تھوڑی دور آگے بڑے، چکر کھا کے گر پڑے۔ ہوش آیا، پوچھا صلی الناس، کیا نماز ہو گئی؟ لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی نماز نہیں پڑھی لوگوں نے۔ پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ اٹھ کر کے جانے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر گر پڑے۔ 3 بار ایسا ہوا، 3 بار چکر کھا کے اللہ کے پیارے نبی گر پڑے زمین پر۔ جب 3 بار ایسا ہو گیا اور آپ سمجھ گئے کہ اب میری طبیعت مسجد میں جانے لائق نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، چلیے آپ نماز پڑھائیے، اللہ کے نبی کا آرڈر ہے۔ ابو بکر بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے رحم دل آدمی تھے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، آپ جا کر کے نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو پرمیشن دی، آپ چل کر کے نماز پڑھائیے۔ 17 ٹائم کی نمازیں نبی کی زندگی میں، نبی کی آخری ایام میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ جمعرات کے دن کی عشاء کی نماز، جمعہ کی 5 ٹائم کی نماز، سنیچر کو 5 ٹائم کی نماز، اتوار کو 5 ٹائم کی نماز، اور سوموار کی فجر کی نماز، یہ ٹوٹل 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں آخری دنوں میں پڑھائی۔ سنیچر کا دن آیا، نبی کی وفات کے 2 دن پہلے، سنیچر کا دن۔ نبی بہت بے چین ہے، اتنے بے چین ہے، کبھی چادر اوڑھ لیتے، کبھی چادر پھینک دیتے، بے چینی آپ کے اوپر طاری ہے۔ اس بے چینی کے عالم میں نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنے لگے۔ او لوگو، تم میری قبر پر ایسا کچھ مت کرنا۔ نبی اپنے آخری ٹائم میں قبر پرستی سے منع کر رہے ہیں۔ جس نبی نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے اپنی امت کو شرک سے روکا ہے اور قبر پرستی سے روکا ہے، آج سیمانچل کو چھوڑ دیجئے، سیمانچل الحمدللہ اس برائی سے بہت حد تک پاک ہے۔ آپ بہار کے اور علاقوں میں چلے جائیے، آپ جھارکھنڈ کے علاقوں میں چلے جائیے، آپ بارسوئی چلے جائیے، آپ کلکتہ چلے جائیے، آپ بہار کے سہرسام میں چلے جائیے۔ ایسے ایسے علاقے ہیں میرے بھائی
جہاں ہر محلے میں کوئی مزار ہے، کوئی قبر ہے، جہاں سجدے ہو رہے ہیں، جہاں مرادیں مانگی جا رہی ہیں، جہاں بگڑی بننے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، نبی نے اپنی امت کو بت پرستی سے منع کیا تھا۔ آج نبی کے ماننے والے، نبی کے امتی جگہ جگہ قبروں کی پوجا کر رہے ہیں اور قبر کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی سنیچر کے دن اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں کوئی تحریر لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ مت ہو جانا۔ اب جب نبی نے یہ بات کہی کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں کچھ لکھ دیتا ہوں، تو اب صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کی حالت بہت کمزور ہے، آپ کی سچویشن بہت کمزور ہے، بیمار ہیں آپ کو ابھی یہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ کافی ہے، ہمیں کسی اور تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں لکھ دیتا ہوں تو لے آؤ۔ اس بات پر آپس میں جھگڑا ہونے لگا، بحث ہونے لگی، اور جب بحث ہونے لگی اللہ کے نبی نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، نبی نے سب کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ بات اتنی امپورٹنٹ ہوتی، اتنی اہم ہوتی کہ اس کے بغیر مسلمانوں کا کام نہ چلتا تو نبی صحابہ سے یہ نہ کہتے کہ چلے جاؤ، نبی کہتے لے آؤ، میں ہر حال میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ نبی نے نہیں لکھوایا، اس کا مطلب کہ وہ بات پہلے سے آپ بتا چکے تھے، وہ بات کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی۔ اتوار کا دن آیا، نبی کی وفات سے ایک دن پہلے نبی نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ نبی کے گھر میں جتنے ہتھیار تھے، تلوار تھی، ڈھال تھی، زرہ تھی، سب آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے گھر میں 7 دینار تھے، آپ نے ان کو بھی صدقہ خیرات کر دیا۔ اتوار کا دن گزارنے کے بعد جب رات آئی ہے اور چراغ جلانے کے لیے تیل کی ضرورت پڑی ہے تو اماں عائشہ کہتی ہیں میرے پاس تیل نہیں تھا، مجھے پڑوسی سے مانگنا پڑا، تب جا کر محمد رسول اللہ کے گھر میں چراغ جلا ہے، روشنی ہوئی ہے۔ اللہ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ کا چپل آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کا کپڑا آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کی پسند کی جویلری آپ کا شوہر نہ لائے تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بیوی کہہ دیتی ہے ارے جائیے آپ کے ساتھ تو شادی کر کے میں پھنس گئی، شادی کر کے پھنس گئی آپ کے ساتھ، آپ تو کبھی میری پسند کا سامان نہیں لاتے ہیں۔ آج شوہر اپنا دل اور کلیجہ نکال کے رکھ دے تب بھی بیوی خوش نہیں ہونے والی۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک مولوی صاحب تھے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، بہت پبلک ان کی بڑی عزت کرتی تھی، بڑا لوگ احترام کرتے تھے، اور گھر میں جو ان کی گھر والی تھی وہ ان کی عزت ہی نہیں کرتی تھی، ان کو مانتی نہیں تھی۔ تو ایک دن ان کی گھر والی نے کہا ارے سنتے ہو، رات میں نے خواب دیکھا ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا میں نے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، میں تو دیکھ کے بڑی اچنبھت ہو گئی، حیران ہو گئی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ارے پاگل، وہ بزرگ میں تھا جس کو تم نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہا اچھا آپ تھے، اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، سیدھا نہیں اڑ رہے تھے۔ تو بیوی کبھی شوہر کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے، یہ مزاج ہوتا ہے میرے بھائیوں بیویوں کا۔ لیکن آپ دیکھیے نبی کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری۔ نبی نے اپنی بیویوں کو کوئی لگژری لائف نہیں دی، کوئی شاندار گھر نہیں ہے، کوئی شاندار کپڑا نہیں ہے، کوئی شاندار فرنیچر نہیں ہے۔ نبی کی حیات کا آخری دن ہے اور نبی کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے، چراغ کی بتی کا تیل بھی ادھار مانگ کے لایا گیا ہے۔ سوموار کا دن آتا ہے، نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے کمرے کے دروازے پر آتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ جب مسکرانے لگتے ہیں تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں اپنے نبی کی مسکراہٹ کو محسوس کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر آئے ہیں۔ صحابہ کرام
ताली बजाने लगते हैं, लुकमा देने लगते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि जल्दी से पीछे चले आओ, अल्लाह के नबी आ चुके हैं। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने महसूस किया कि सहाबे किराम चाहते कि मैं इमामत कराऊं, तो आपने इशारा किया कि नमाज पूरी करो, और उसके बाद आपने पर्दा गिरा दिया। ये आखिरी नजर थी, सहाबा कहते हैं आखिरी दीदार था जो हमने अपने नबी का किया था। फजर का टाइम खत्म हुआ, चाश्त का टाइम शुरू हुआ, सूरज आसमान की तरफ बुलंद होने लगा। जैसे जैसे सूरज बुलंद हो रहा है, चाश्त का टाइम हो रहा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ रही है। मेरे भाई, आपने अपनी बेटी हजरत फातिमा को बुलवाया। हजरत फातिमा ने आकर के अपने बाप को तकलीफ में देखा, फरमाया वाह करबा अबता, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ। आपने फरमाया लईसा अला अबी की करबुन बादल यौम, ऐ मेरी बेटी फातिमा, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, आज तेरे बाप की जिंदगी का आखिरी दिन है। एहसास हो गया था कि आज आखिरी दिन है। फिर आपने हजरत फातिमा के कान में कहा, ऐ फातिमा, मैं बहुत जल्द दुनिया से जाने वाला हूं, मैं छोड़ करके तुमको दुनिया से जाने वाला हूं, तेरा बाप तुझसे जुदा होने वाला है। ये सुन करके हजरत फातिमा की आंखों से आंसू आ गए। फिर आपने उनके कान में फरमाया, ऐ फातिमा, मेरे अहले बैत में, मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, तुम्हारा इंतकाल सबसे पहले होगा, और ऐ फातिमा, तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनोगी। जब हजरत फातिमा ने यह सुना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आपने हसन और हुसैन को बुलाया, उनकी पेशानी को चूमा और लोगों से कहा कि मेरे ये नवासे हैं, इनका ख्याल करना, इनके हुकूक का ख्याल करना, इनके साथ कोई जुल्म न होने पाए। फिर आपने अपनी बीवियों को बुलवाया, तमाम बीवियां इकट्ठा हो गईं। आपने उनको वाज़ो नसीहत की, उनको समझाया, उनको अच्छी अच्छी बातें बताई। उसके बाद आपने ये भी फरमाया, दो चीजों की आपने वसीयत की। उस बेचैनी के आलम में जब आपकी जबान से अल्फाज भी सही तरीके से नहीं निकल लेते, आपने फरमाया अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो, नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का ख्याल करते रहना, और अपने गुलामों का, अपने नौकरों का, अपने मातहतों का ख्याल करना। नमाज की पाबंदी करना और अपने अंडर में काम करने वाले, अपने नौकरों, अपने खादिमों का खास ख्याल रखना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर मिसवाक लेकर के आए, नबी की नजर मिसवाक पर पड़ गई। आपने हजरत आयशा को इशारा किया कि मैं भी मिसवाक करना चाहता हूं। हजरत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक ली और मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया, और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी वफात से कुछ देर पहले मिसवाक किया। उलमा कहते हैं अगर किसी को अंदाजा हो जाए कि मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरी मौत होने वाली है, आखिरी टाइम में मिसवाक करना भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। उसके बाद आपने वहीं पर एक प्याले में पानी रखा हुआ था। आपको अपने ऊपर मौत की सख्तियां महसूस हुई। क्या बात है, क्यों उठ रहे हैं आप? हैं? बारिश हो रही है? चंदा के लिए मेरे भाइयों, इलाका इतना पिछड़ा हुआ है। मुझे याद है जब कारी साहब ने मुझको बुलाया था और मैं जहां ठहरा हुआ था, रात भर मच्छरों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, कीड़ों ने, मच्छरों ने। मुझे घसिया घाट का इलाका कभी भूलता नहीं है, और मैंने कहा था कि इतना पिछड़ा इलाका बहुत कम देखने को मिलता। अब तो माशाअल्लाह रास्ते वास्ते भी बन गए, कुछ तरक्की हुई है। इस इलाके में ये कारी अब्दुल बासित साहब ने ये इदारा खोला है, और आप जानते हैं ये जलसा इदारे के चंदे के लिए जलसा हो रहा है। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैं बंगाली उलमा की तरह चंदा करने वाला मुकर्रिर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जलसे वालों की मेहनत पर पानी मत फेरिए। बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, अगर हो भी रही थोड़ा बहुत भीग भी गए तो मसला नहीं है, लेकिन आप
اس ادارے کے اوپر پیسوں کی بارش ضرور کر کے جائیے گا، اور جو بھی چندہ 100 200 1000 لاکھ 2 لاکھ جو بھی آپ دے کے جا سکتے ہیں ادارے کا تعاون کر کے جائیے گا۔ خصوصی طور پر یہ میری آپ سے گزارش ہے، ادارہ آپ کے تعاون کا محتاج ہے، علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادارے کی ضرورت آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں رسول کی وفات کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، تھوڑی دیر اور آپ کے صبر کا امتحان لیتا ہوں، پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے میرے بھائی، اور موت کی شدت آپ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے موت کی اس شدت میں اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور آپ نے کہا اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ میری مدد کر، موت کی سختیوں پر میری مدد کر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کے اوپر جب میں نے موت کی سختی کو دیکھ لیا، اس وقت تک میں موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی، مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی برحق ہے، اور موت کی سختی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، آپ نے فرمایا مع الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے سب سے بہترین لوگوں کی صحبت عطا فرما، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ مجھے اٹھانا، اپنے صدیقین کے ساتھ مجھے اٹھانا، اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ اتنا کہنے کے کیا کیڑے مکوڑے بھی جو ہے نا اپنے نبیوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اٹھانا، اور یہی پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ کے ہاتھ زمین پر گر گئے اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی، اور اللہ کے آخری نبی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ منظر تھا اللہ کے نبی کی وفات کا، اور جب آپ کی وفات ہو گئی صحابہ کرام پر جو بیتی تھی میرے بھائیوں وہ بیان کے باہر تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا ابتا من جنت الفردوس مأوا یا ابتا الی جبریل ننا، اے میرے ابا جان ہم آپ کی موت کی خبر جبریل امین کو دے رہے ہیں، اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، یا بتا اجاب ربن دعا، اے ابا جان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ یہ نبی کی وفات کا منظر تھا میرے بھائی۔ نبی کے انتقال کے بعد آپ کی جنازے کی نماز بھی ہوئی، مگر کسی ایک امام کی اقتداء میں نہیں ہوئی، لوگ آتے گئے پڑھتے چلے گئے، پہلے مردوں نے پڑھی، پھر عورتوں نے پڑھی، پھر بچوں نے پڑھی، ایک ایک کر کے 2 2 کر کے 3 3 کر کے لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے، کسی امام کے پیچھے آپ کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی۔ اور جب نبی کو دفنایا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا حضرت انس سے اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس تمہارے دل نے گوارا کیسے کیا کہ تم نے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی؟ نبی کے اوپر مٹی ڈالنا اور نبی کو مٹی میں اتارنا، قبر میں اتارنا کیسے تم نے گوارا کر لیا؟ مگر میرے بھائیوں یہ اللہ کا قانون تھا، یہ اللہ کا دستور تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور پیارے نبی کو بھی قبر میں اتارا گیا اور آپ کو بھی قبر میں دفنایا گیا۔ تو موت تو سب کو آنی ہے میرے بھائی، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں پہلی بات اللہ نے یہی بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے میرے بندو مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں جو اچھا عمل کیا، جو برا عمل کیا، جو نیکی کیا، جو گناہ کیا، سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو دے گا۔ دنیا میں نیکی کا پھل مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، گناہ کی سزا مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے، مگر نیکی اور گناہ کی اصل جو اس کی جزا ہے، جو سزا ہے، وہ آخرت میں ملے گی۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں عمل کرو گے یہاں بدلہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن وہاں بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ دوسری بات اللہ نے بیان کی۔ اور تیسری بات
فمن زوزی عن النار وادخل الجنہ، جس کو قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر لے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ دنیا میں کتنی دولت تھی، کتنا پیسہ تھا، کتنا نام کمایا تھا، کتنا اسمارٹ تھا، کتنا ہینڈسم تھا، اس کی بیوی کیسی ہوتی، اس کے بچے کیسے تھے، یہ ہماری نظر میں کامیابی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فمن زوزی عن النار، قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا ہے، اس کو جنت میں ڈالنا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ میرے بھائی، دنیا میں کوئی آئی اے ایس کا ایگزام پاس کر لے، کوئی آئی پی ایس کا ایگزام پاس کر لے، کوئی پولیس کی بھرتی کا ایگزام پاس کر لے، کوئی ٹیچنگ کے ایگزام میں پاس ہو جائے، اخبار میں نام آتا ہے، گھر والے مٹھائی بانٹتے ہیں، میرے بیٹے نے نیٹ پاس کر لیا، میرا بیٹا آئی اے ایس کے ایگزام میں پاس ہو گیا، میری بیٹی نے میڈیکل کا ایگزام پاس کر لیا۔ ذرا سوچو کتنی خوشی کا لمحہ ہوگا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا، میرا یہ بندہ پاس ہو گیا، یہ میرا بندہ پاس ہو گیا، اس کو جنت میں لے کے جاؤ۔ اور اس انسان کے لیے کتنا افسوس کا مقام ہوگا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ میرے عزیزو، کامیابی یہ ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے۔ جہنم سے ہم کیسے بچ جائیں اور اپنے پریوار کو ہم کیسے بچا لیں، اس پر ہم محنت کریں، اس پر ہم کام کریں، یہ کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے بچا لیا تو کون سا کمال کیا؟ دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلے گا، جل کے ختم ہو جائے گا، مگر قیامت کے دن کی جو جہنم کی گرمی ہوگی میرے بھائیوں، وہ بار بار جہنم کی آگ میں انسان کو جلایا جائے گا، تڑپایا جائے گا۔ جہنم کا عذاب سہن نہیں کر سکتے ہم، برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ جب برداشت نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کریں۔ اور چوتھی بات جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ جس دنیا کے چکر میں پڑھ کر تم اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، جنت کو بھول کے بیٹھے ہو، رسول کو بھول کے بیٹھے ہو، آخرت کو بھول کے بیٹھے ہو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ بڑے بڑے راجہ آئے، مہاراجہ آئے، اپنے محل میں سونے چاندی کے برتن میں کھاتے تھے، آج قبر کے نیچے دفن ہیں، ان کے محل کھنڈر بن گئے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا تھی اور بے وفا رہے گی۔ دنیا سے عشق مت کرو میرے بھائی، دنیا سے عشق مت کرو، دنیا غدار ہے، دنیا بے وفا ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہارون رشید بہت بڑا خلیفہ ہے، اپنے دور کے بہت بڑے عالم، علامہ ابن سماک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب میں امیر المومنین ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ سمجھا دیجئے، کوئی قیمتی بات بتا دیجئے۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین برا مت مانیے گا، میں بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مان لیجئے آپ کسی صحرا میں جا رہے ہیں، سارا سامان آپ کا ختم، کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم، اور آپ کو بہت زور کی پیاس لگی ہے، اور پیاس اتنی زور کی لگی ہے کہ اگر پانی نہیں ملا تو آپ مر جائیں گے۔ ایک آدمی آتا ہے اور ایک پیالہ پانی آپ کو کہتا ہے کہ ایک پیالہ پانی میں دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت مجھ کو دے دیں۔ تو اے امیر المومنین آپ کیا کریں گے؟ اس کو بادشاہت دے دیں گے اور پانی لے کر کے جان بچائیں گے یا بادشاہت بچائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا میں بادشاہت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا اے امیر المومنین پانی آپ نے پی لیا، پانی باڈی کے اندر رک گیا، پانی تھم گیا، پیشاب
لگا ہے مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا، پیشاب نہیں نکل رہا ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اگر پیشاب نہ ہوا تو آپ مر جائیں گے، زندگی کے آخری کگار پہ پہنچ گئے۔ اب ایک دوسرا انسان آیا، اس نے کہا ہارون رشید میں تیرا پیشاب جو رکا ہے اس کو کھول سکتا ہوں، تیرا پیشاب ہو جائے گا، تیرے بدن میں جو پانی رکا ہے باہر نکل جائے گا، کنڈیشن یہ ہے کہ تو اپنی آدھی حکومت مجھ کو دے دے۔ تو کیا آپ اس کو دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین بس یہی پیغام ہے، اس بادشاہت پہ غرور مت کیجئے گا، اس سلطنت پر دھوکہ مت کھائیے گا، اس سلطنت کی اوقات ایک پیالہ پانی اور پیشاب کے چند قطرے ہے، اس سے زیادہ اس حکومت کی حیثیت نہیں ہے، اس بادشاہت کی حیثیت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں آج بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ آج اپنے پیسے پر آپ کو غرور ہے تو کان کھول کے سن لو، آپ سے زیادہ پیسہ قارون کے پاس تھا۔ اگر آپ گاؤں کے پردھان ہیں، آپ علاقے کے منسٹر ہیں، اپنے علاقے کی بڑی ہستی ہیں اور آپ کو بڑا ناز ہے کہ صاحب میرا بڑا نام ہے، میری بڑی شان و شوکت ہے، آپ سے زیادہ شان و شوکت فرعون کی تھی، آپ سے بڑی بادشاہت نمرود کے پاس تھی، نہ نمرود کی بادشاہت اس کے کام آئی، نہ فرعون کی سلطنت اس کے کام آئی، نہ قارون کی دولت اس کے کام آئی، نہ قوم عاد کی طاقت اس کے کام آئی، نہ قوم سمود کا پاور اس کے کام آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے اللہ کا دین کام آئے گا، آپ کے نیک عمل آپ کے کام آئیں گے، ایمان آپ کے کام آئے گا، آپ کا عقیدہ آپ کے کام آئے گا۔ میرے عزیزوں سورہ آل عمران کی اس آیت میں 4 سبق ہمیں ملے۔ پہلا سبق مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ مدرسے والے چندے کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، اور آپ اتنے بھی غریب نہیں ہیں 150 آپ نہ دے سکے، مگر آج نہیں دے رہے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو بیٹا کیا کرے گا؟ زندگی میں کبھی باپ کی طرف سے صدقہ نہیں کیا، کبھی باپ نے خود صدقہ نہیں کیا، مر گیا تو بیٹا کیا کر رہا ہے؟ باپ کی طرف سے مدرسہ بنوا رہا ہے، باپ کی طرف سے ٹیوب ویل لگوا رہا ہے، ماں کی طرف سے مسجد میں قرآن دے رہا ہے۔ ارے زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو اور زندگی میں صدقہ خیرات کیا کرو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، تندرستی کی حالت ہے، مال کی محبت ہے، پیسہ بہت ہے، مال کی محبت ہے، تندرستی ہے، اور ڈر ہے کہ پیسہ ختم نہ ہو جائے اور پیسہ آنے کی امید ہے، ایسی سچویشن میں جو صدقہ کیا جائے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ میرے عزیزوں صدقہ خیرات کرنے کے لیے، نیکی کے کام میں حصہ لینے کے لیے موت کا انتظار مت کرو، موت آئے گی اور پل بھر میں آپ کا فیصلہ کر دے گی، موت آپ کا کام تمام کر دے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا، اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا بہت نقصان اٹھائے گا۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اور اے ایمان والو ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے آنے کے بعد تم کہو کہ اے اللہ 1 گھنٹے کا ٹائم اور دے دے، 1 منٹ کا ٹائم اور دے دے، میں تیری راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے موت آ گئی تو 1 سیکنڈ پہلے نہیں مر سکتے، 1 سیکنڈ بعد میں نہیں مر سکتے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے
10 اکتوبر 2020 کی وہ شام، 10 اکتوبر 2020 کی وہ رات جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا، اور میں بنارس کے اپنے گھر کے بہت قریب کے ہاسپٹل میں ماں کو لے کے جا رہا تھا۔ ہارٹ اٹیک آیا تھا، شوگر کی پیشنٹ تھی وہ، اور بائک پر بٹھا کر پیچھے میرا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اور ہاسپٹل کے کیمپس کے اندر جیسے ہی ہم داخل ہوئے تھے، ماں کا جسم بے جان ہو کے بائک سے نیچے گرا تھا، اور جب ہم لوگوں نے سارے بھائی وہاں پہنچ چکے تھے، اور جب ماں کو اٹھا کر کے ہم لوگ آئی سی یو میں لے کے جا رہے تھے، تو نیچرل بات ہوتی ہے، مرنے کے بعد انسان کی باڈی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ وزن سے اندازہ لگ گیا کہ اب روح نکل چکی ہے، اب موت آ چکی ہے۔ ہمارے پاس کرنے کو باتیں بہت تھی، ہم لوگ کہہ سکتے تھے 5 منٹ پہلے لائے ہوتے، ڈاکٹر نے دیکھا ہوتا، یہ ہوا ہوتا، وہ ہوا ہوتا۔ یہ سب بہانے اپنی جگہ، قرآن کی یہ آیت اپنی جگہ، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے میرے بھائی، اس لیے اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سیمانچل کے جلسوں میں میں کہیں کہیں بڑی بے حیائی بھی دیکھتا ہوں، سڑکوں پر لڑکے لڑکیوں کا جمگٹ بھی دیکھتا ہوں، بڑا ایسا ماحول میں دیکھتا ہوں، پورے انڈیا میں وہ ماحول کہیں نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام ٹھیک ہے، ادارے والوں کی اپنے مسائل ہیں، مدرسوں کی اپنی مجبوری ہے، جلسہ کرانے بغیر ان کو چندہ نہیں ملے گا۔ جلسہ آپ کرائیے، شوق سے کرائیے، اور تقریر آپ کرائیے، مگر میں گھسیا گھاٹ کے مدرسے کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہوں گا، اور ویڈیو بن رہا ہے، سیمانچل کے تمام مدرسوں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب اپنے جلسوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو، عورتوں کا انتظام رکھو، لیکن سختی سے منع کر دو، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگے گا، کوئی عورتوں کے سامان کی دکان نہیں لگے گی، کوئی سڑک اور چوراہے پر مردوں اور عورتوں کا جمگٹ نہیں لگے گا، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جلسے بند کر دو میرے بھائی، جلسے بند کر دو۔ یہ میلے کے نام پر اگر مردوں عورتوں کا جمگٹ ہوتا ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ بڑے بڑے بینر لگا کے، بڑے بڑے فاٹک لگا کے، بڑے بڑے علماء کی تقریر کرا کے، اور سڑکوں پر مردوں عورتوں کا جب ہم جمگٹ دیکھتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں جا رہی ہیں اور جوان لڑکے ان کو دیکھ کر آوازیں کس رہے ہیں، اشارے بازی کر رہے ہیں، نین مٹکا ہو رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر واللہ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں 2009 سے میں سیمانچل میں آ رہا ہوں، 15 سال ہو گئے، ہر سال آ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، لیکن حالات جس کے تس ہے بلکہ اور برے ہو رہے ہیں۔ حالات کب سدھریں گے میرے بھائی؟ ہم کب جاگیں گے؟ کب ہوش میں آئیں گے؟ کب ہم چیتیں گے؟ کب اپنے عمل کو ہم سدھاریں گے؟ میرے عزیزوں، آج کی تقریر میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اس کے پہلے کہ موت آ جائے اور یہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کے یہاں ہم چلے جائیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لو میرے بھائی، اپنی برائیوں سے توبہ کر لو، اور یاد رکھو توبہ کرنے کے لیے کل کا انتظار مت کرو، جاؤ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرو، جس طریقے سے بیٹھ کر کے بند کمرے میں موبائل دیکھتے ہو، جاؤ اپنے کمرے کی لائٹ بھی بند کر دو، دروازہ بھی بند کر دو، اور وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور سوچو کہ اب تک کی زندگی کیسی گزری تھی۔ اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے خطاؤں کو یاد کرو، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے 2-4 قطرے آنسوؤں کے گر گئے، واللہ کہہ رہا ہوں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے یہاں، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کو 2 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، من قطرتین، 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ، قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے۔ میرے عزیزو، توبہ کر لو، جوانی میں توبہ کر لو، اپنی طاقت کے دور میں توبہ کر لو، کل بڑھاپے میں توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں
رات نہیں شریف بن گئے تو کون سا کمال کیا۔ یہ رات کا ٹائم ہے میرے بھائی، یہ بڑا سہانا وقت ہے، بڑی برکت والا وقت ہے۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، مجھے یقین ہے اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور جب سچی توبہ کر لو تو اب تک جو گناہ کا کام کرتے تھے اس گناہ سے باز آ جاؤ، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ اگر موبائل کا غلط استعمال کرتے تھے یہیں سے توبہ کر لو، نہیں کریں گے۔ اگر زناکاری اور بدکاری میں ملوث تھے، اگر اغلام بازی میں ملوث تھے، اگر حرام کا کوئی کاروبار کرتے تھے، اگر آج میں ابھی آ رہا تھا راستے میں ہماری کار کے ڈرائیور نے کہا، راستے میں کئی جگہ غیر مسلموں کا کی بستی گزری، ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب ایک بات بولوں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ بہار میں اور خاص طور سے ہمارے اس علاقے میں آج کے دن ہمارے بہت سارے غیر مسلم بہت جوا کھیلتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے، غیر مسلم بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ دیوالی کی رات جو جوا کھیلے گا اور جیت جائے گا وہ سال بھر ہمیشہ جیتے گا، وہ کبھی ہارے گا نہیں۔ یہ مانتا ہے ان کی۔ اور ایک دن پہلے ابھی دھن تیرس کا تہوار تھا، آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں بڑی بھیڑ لگی تھی، بڑی بھیڑ لگی تھی۔ دھن تیرس والے دن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان ان کو خریدنا ہے، چاہے جھاڑو ہی خریدیں گے مگر خریدیں گے۔ اور آج ابھی ہم لوگ چائے پینے کے لیے راستے میں رکے تو ایک صاحب نے بتایا کہ دکاندار فون پے نہیں لے رہا، وہ کیش چاہیے اس کو۔ اس نے کہا ہم فون پے سے پیمنٹ نہیں لیں گے، آج کے دن ہم کیش لیتے ہیں، ہم فون پے نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں آستھا کے نام پہ بہت ساری چیزیں اندھ وشواس ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اندھ وشواس سے بچو، اور جوا کھیلنا ہمیشہ حرام ہے اسلام میں۔ غیر مسلم بھائیوں کے ایک تہوار پہ کھیل رہے ہیں مگر ہمارے مذہب میں کسی تہوار پہ کھیلنا یا کسی تہوار پہ شراب پینا جائز نہیں ہے۔ شراب سال کے 360 دن حرام ہے، جوا سال کے 360 دن حرام ہے۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت کی روشنی میں چند باتیں میں نے رکھی ہیں، اور میں